نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حضرات، میرے بزرگوں، میرے ہم عمر ساتھیوں، نوجوان بچوں، ہم پر اور آپ تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور ہم اور آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کی 11ویں شریف کی فاتحہ کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے سارے نبیوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، اسی طریقے سے سارے ولیوں میں حضور غوث اعظم کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہمارے آقا سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، یعنی سارے رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم جیلانی سید الاولیاء ہیں، سند الاصفیاء ہیں۔ جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی کے بغیر کوئی نبی نہیں رہتا، اسی طریقے سے حضور غوث اعظم کی گواہی کے بغیر کوئی ولی نہیں رہتا۔ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کوئی ولی اتنا جلالی ہے کہ اس کے جلال سے سامنے والے تھر تھر کانپتے ہیں۔ کوئی ولی اتنا جمالی ہے کہ اس کو ستا بھی رہے ہیں لوگ، لیکن وہ منڈی جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے سنے ہیں کہ نہیں واقعات آپ نے؟ تو جو جلالی بزرگ ہے، جلالی ولی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی پیغمبر تھے کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا ان کے گال پہ، ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پروردگار کلیم تیرا کیسا بندہ ہے؟ تو اللہ نے پوچھا تم اس کے پاس گئے تھے روح قبض کرنے کے لیے تو اس کو سلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کہا میں نے سلام تو نہیں کیا، کہا اسی وجہ سے اس نے، اب جاؤ سلام کر کے جانا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے جمالی پیغمبر کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال میں تماچا مار دے تو اس کو گالی مت دو، بلکہ دوسرا گال اپنا پیش کر دو۔ اتنے جمالی۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں
کہ میں اور کسی کے نقش قدم پر نہیں ہوں. لکل ولی لہو قدم وانی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن میں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر. یعنی جس طریقے سے سارے کمالات نبیوں کے سرکار کے جسم میں جمع ہیں، سارے رسولوں کے کمالات اور معجزات نبی کی ذات میں موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات میں، اسی طریقے سے سارے ولیوں کے کمالات غوث اعظم جیلانی کے اندر جمع ہیں، اور سارے اصفیاء کے، متقیوں کے، پرہیزگاروں کے سارے کمالات اور معجزات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی ذات میں جمع فرما دیے. ہماری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس قدر مقام بلند ہے حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو لیجئے. سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری دنیا میں، ساری کائنات میں شجر و حجر، جن و انس سب پر آپ کی حکومت. آپ ہوا کو حکم دیتے تو آپ کا عرش اٹھا کر ہوا جہاں چاہتے آپ ہوا کی نوکری غلامی تھی کہ آپ کا تخت وہاں پر پہنچاتی تھی. جنات آپ کے خادم. سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے اطلاع دی کہ ملکہ بلقیس ملک سبا میں رہتی ہے اور وہ سورج کو پوجنے والی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب معلومات کی تو اس کا تخت، عرش، اس کا تخت 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا اور 80 گز لمبا، اتنا زبردست اور ہاتھی دانت کا بنا ہوا، اس میں زر و جواہرات جڑے ہوئے. اتنا بڑا تخت اور میلوں کی دوری، 300 میل دور. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سنو یاد رکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے دربار میں لے آئے. ایک عقیدہ مل رہا ہے ہم کو کہ من یاتینی بعرشہا، اس کا تخت کون لا سکتا ہے میرے پاس. جتنے بھی آپ کے امتی تھے وہ کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے آئے گا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا. اس میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور جن نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے پیغمبر میں اس تخت بلقیس کو آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اندازہ کیجئے کہ دربار ختم ہونے سے پہلے، یعنی جیسے ہم لوگ 10 منٹ کی ہم لوگوں کی مجلس ہے، 15 منٹ کی، تو اس نے یہ کہا کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. ہے کمال کی بات کہ نہیں؟ اتنا بڑا تخت جس کو ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا، 40 آدمی مل کے جس کو اٹھائیں اور 300 میل سے اس کو لانا، کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ میں قصے کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کیا کہا کہ میں آپ کا تخت، اس کا ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی پیغمبر کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے وہ سب کچھ کر سکتا.
تو قرآن کہتا ہے حضرت آصف ابن برقیہ وزیر اعظم ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اللہ کے ولی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے وزیر اعظم آصف بن برقیہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی سے بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے نبی کا، اور نبی خود کہہ رہا ہے کہ مجھے جن کی بات پسند نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ تو آصف ابن برقیہ کھڑے ہوئے، سبحان اللہ کا، ایک سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی کھڑا ہوا اور اس نے کہا سرکار انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت بلقیس کو آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ کہتے اس سے پہلے انہوں نے اشارہ کیا اور آنکھ جھپکی نہیں کہ تخت بلقیس موجود۔ سبحان اللہ، آنکھ جھپکی بھی نہیں کہ تخت بلقیس وہاں پر موجود۔ تو یہ قرآن کریم نے ولی کی کرامت کو بیان کیا قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اندازہ کرو کہ سلیمان علیہ السلام کے مراتب سے لاکھوں گنا مرتبے میں بلند ہیں ہمارے آقا، ان کی امت ہمارے آقا کی امت سے لاکھوں گنا بڑی۔ کنتم خیر امت، تم ہی بہترین امت ہو، اللہ فرماتا ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، سلیمان علیہ السلام سے بہت بہتر ہمارے آقا، سلیمان علیہ السلام کی امت سے بہت بہتر سرکار کی امت، سلیمان علیہ السلام کے ولیوں سے بہت بہتر اللہ کے نبی کی امتی ولی۔ جب ولیوں کا یہ عالم ہے، ایک پل میں ہزاروں وزن، ہزاروں ٹن وزنی، سینکڑوں میل سے ایک لمحے میں تخت بلقیس کو لا سکتے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا کمال ہے، تو سید المرسلین کی امت کے ولی کا کیا کمال ہوگا۔ اور پھر خالی ولی کی بات نہیں ہے، غوث اعظم تو سید الاولیاء ہیں، ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ سارے ولیوں کو جمع کر لیا جائے تو غوث اعظم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ یہ ہے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال۔ اسی وجہ سے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میرا کوئی مرید اگر مشرق میں بے عزت ہو جائے تو عبد القادر کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ میں مغرب میں ہوں، وہ مشرق میں ہے، میں مغرب سے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس کی سطر پوشی کر دیا کرتا ہے۔ یہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہے۔ کیوں؟ یہ غوث اعظم کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ فرما چکا حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ جو میرا محبوب ہو جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، تو وہ اس کا ہاتھ رہتا ہے، لیکن اس ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کام کرتی ہے۔ اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس طریقے سے زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے، سبحان اللہ، جس طریقے سے زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے، اسی طریقے سے عبد القادر کا ہاتھ میرے تمام مریدین کے سروں پر چھایا ہوا ہے، میرے تمام مریدین پر چھایا ہوا ہے۔ اب بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان نہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان نہ ہو؟ کوئی جگہ دکھا سکتے ہو؟ ویلور کا شاید کوئی کونا ہو، کارنر ہو کہ جس کے اوپر آسمان نہ ہو، ہے؟ نہیں ہے۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان نہ ہو؟ مجھے کہہ لینے دو کہ غوث اعظم کا کون سا سچا مرید ایسا ہے جس کے سر پر غوث اعظم کا ہاتھ نہ ہو؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ خواجہ غریب نواز کو ولی مانتے ہیں کہ نہیں؟
بولو ولی مانتے ہیں نا، لیکن یہ بھی غوث اعظم کا صدقہ ہے، یہ بھی غوث اعظم کا صدقہ ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے جب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا جامع مسجد سے، قدمی حاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ لوگوں میرا یہ قدم عبد القادر کا پیر، عبد القادر کا قدم، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ کس نے اعلان کیا؟ غوث پاک کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو جتنے بھی اس مجلس میں ولی تھے سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا، آپ نے سچ کہا، واقعی آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں موجود نہیں تھے، بغداد شریف، یہ کرخ کے پہاڑیوں میں چلہ ریزی کر رہے، چلہ کر رہے تھے، اللہ کی یاد میں مست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مست تھے۔ ہوا نے غوث اعظم کا پیغام خواجہ غریب نواز کے کانوں تک بھی پہنچا دیا، خواجہ غریب نواز کے کانوں تک بھی پہنچا دیا، اور غریب نواز نے جو عطائے رسول ہیں، ہند الولی ہیں، جن کا مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے، اجمیر میں بہاریں آ رہی ہیں، جب آپ ان کو ولی مانتے ہو تو انہی کا قول سنو کہ انہوں نے کیا کیا۔ جب غوث اعظم کا یہ اعلان غریب نواز کے کانوں میں پڑا تو آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا بل علی عینی و راسی، اے محی الدین عبد القادر جیلانی، غوث اعظم آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ نے تو کہا ہے کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے، ارے میری گردن ہی پر صرف نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان کے راجا، ہندوستان کے مہاراجا، ہمارے خواجہ، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ غوث اعظم کے قدم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، ہمارا آپ کی عقلوں سے باہر ہے ان کا مقام۔ بزرگوں اور دوستو، ان کو سمجھنے کے لیے بھی ولی بننا پڑتا ہے، تو ہاں ولی ہی غوث اعظم کو سمجھ سکتا ہے، اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم کو جب فیضان برستا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید، اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ پہلے ایک بات سن لو، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انا فی حضرت تقریب وحدی، میں اللہ تعالیٰ کی قربیت کی سب سے خاص منزل میں ہوں، جہاں فرشتے کو پر مارنے کی مجال نہیں، اس مقام پر غوث اعظم خدا کے قرب میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محبوب بنایا ہے، تبھی تو دنیا کہتی ہے محبوب سبحانی، یعنی سبحان کے محبوب، محبوب سبحانی ہے غوث اعظم جیلانی۔ فرماتے میں اتنا قریب ہوں اللہ کے، اتنا قریب ہوں کہ میں دیکھتا ہوں اللہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں سنتا ہوں اللہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میں چلتا ہوں اللہ میرے قدموں سے چلتا ہے، میں پکڑتا ہوں اللہ میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا دفتر میرے حوالے کر دیا، ولایت کا دفتر میرے حوالے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں جس کو چاہوں ولایت دوں، جس کی چاہوں ولایت چھین لوں۔ سبحان، جس کی چاہوں ولایت چھین لوں۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ مقام ہے حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور
فرماتے ہیں کہ میرا مرید بھی میرا مرید ہے. سبحان اللہ کا. میرا مرید بھی میرا مرید ہے اور میرے خلیفہ کا مرید بھی میرا مرید ہے اور میرے خلیفاؤں کے خلیفاؤں کا مرید بھی میرا مرید ہے. کیونکہ اس کا ہاتھ، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ اس مرشد کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرا ہاتھ ہے. اور غوث اعظم کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ ہے. مولا علی کا ہاتھ رسول ہاشمی کا ہاتھ ہے اور رسول پاک کے ہاتھ کو اللہ خود فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جب مصطفیٰ بیعت کر رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا. بیعت کرنے کے وقت پہ تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان کے ہاتھوں پر تمہارا ہاتھ نہیں تھا، اللہ کا ہاتھ تھا. تو یہ ہاتھ کا معاملہ بڑی دور تک جاتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے اللہ کو منایا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے مرے گا نہیں. سبحان اللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں نماز روزہ حج و زکات سارے اعمال کر رہے، لیکن کوئی غلطی ہو گئی، کفر پر خاتمہ ہوا، اللہ بچائے. جس کا کفر پر خاتمہ ہو گیا ساری زندگی کتنے بھی نیک کام ہوئے ہوں سب بیکار. اور جس نے گناہ پہ گناہ کیے ہوں لیکن اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سزا ملے گی جہنم کی، آگ میں جلایا جائے گا، میل دھویا جائے گا اس کا. لیکن جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، ایک نہ ایک دن سرکار کی شفاعت سے بخشا جائے گا اور جنت میں جایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آتے کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے ہمارے غریب خانے پہ، سرکار دعوت ضرور قبول فرماتے. وقت ہوتا تھا حضرت انس ابن مالک ایک مرتبہ وہ دعوت پہ آئے، دعوت دینے کے لیے آئے. سرکار تشریف لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، سرکار کی دعوت ہوئی. سرکار نے ہاتھ دھوئے، کھانا بسم اللہ کہہ کے تناول کیا، صحابہ کرام نے بھی کھایا. جب سرکار کھانا کھا چکے سرکار کے ہاتھ دھلائے گئے، سرکار نے ہاتھ دھوئے اور اسی دسترخوان سے سرکار نے اپنے نورانی ہاتھ پوچھ لیے. اسی دسترخوان سے اپنے نورانی ہاتھ سرکار نے پوچھ لیے. حضرت انس دیکھ رہے ہیں، صحابہ نبی کو جانتا ہے، صحابہ نبی کو جانتے ہیں، نبی صحابیوں کے دل کے حالات کو جانتے ہیں. انہوں نے کیوں پوچھے یہ نبی جانے، انس نے کیوں دیکھا یہ انس ابن مالک صحابی جانے. اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ دسترخوان ایک مرتبہ چھوٹ کے آگ میں گر گیا. جلدی سے گھبرا کے انہوں نے کہیں جل نہ جائے اٹھایا تو دیکھا دسترخوان کا ایک تار بھی نہیں جلا، ایک تار بھی نہیں جلا اس کا. سمجھ میں آ گیا کہ میرے آقا نے اپنے نورانی ہاتھ پوچھے ہیں، آگ کی کیا مجال کہ وہ اس کو جلا سکے. اس دسترخوان کو، کپڑے کو سرکار کے ہاتھوں سے نسبت ہو گئی، اس لیے اب اس کو آگ نہیں جلا سکتی. اب مجھے کہہ لینے دو کہ جس دسترخوان کو کپڑا ہے بے جان ہے، جس کو سرکار کے ہاتھوں سے نسبت ہو گئی ہو، اس کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. تو جس انسان کو، جس ایمان والے کو سرکار کی آل غوث اعظم سے نسبت ہو گئی ہو، اس کی جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت،
اب حضرت انس ابن مالک نے ایک طریقہ بنا لیا. کچھ دن کے بعد صحابہ کرام کی دعوت کی. دسترخوان پہ آپ بھی کھانا کھلاتے ہیں. دسترخوان ایک پنگت کھانے کے بعد گندا ہو جاتا ہے، کہیں سالن گر گیا، کہیں بوٹی گر گئی، کہیں ہڈی گر گئی، گندا ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو حضرت انس ابن مالک کیا کرتے تھے، اس دسترخوان کو پھر کبھی دھویا نہیں تاکہ برکت نہ ختم ہو جائے. کبھی دھویا نہیں. جب جب دعوت کرتے دسترخوان گندا ہوتا تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت انتظار میں بیٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا رک جائیے، بس دسترخوان ابھی صاف کر کے لاتا ہوں. وہ سمجھے کہ اب تو خیر نہیں، جائیں گے، صابن لگائیں گے، پانی سے دھوئیں گے جب تک ہمارے بھوک کا برا حال ہو جائے گا. دیکھا صحابہ کرام نے، گئے اندر جہاں روٹی پک رہی تھی، بس اس کے تندور کے پاس پہنچے، فوراً دسترخوان لے آئے، بالکل صاف ستھرا دسترخوان، سارے میل ختم. تعجب ہوا، یہ انس تم نے کیا کیا، کیسے اتنی جلدی صاف کر لیا، سکھا بھی لیا؟ کہا میں نے صابن سے نہیں دھویا، پانی سے نہیں دھویا، میں نے آگ سے دھویا ہے. کہا کیسے؟ کہا تندور چل رہا ہے، اس میں روٹیاں پک رہی ہیں، میں نے جا کے اس دسترخوان کو تندور میں ڈال دیا. کہا پھر جلا نہیں؟ کہا نہیں جلا، قیامت تک نہیں جل سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے اپنے آقا کی دعوت کی تھی، سرکار نے اپنے نورانی ہاتھ اس دسترخوان میں پھونک دیے تھے، لہذا دنیا کی آگ اس دسترخوان پر حرام کر دی گئی ہے. پھر ڈالتے کیوں ہو آگ میں؟ کہا اس کے میل چھڑانے کے لیے. جب یہ دسترخوان کو آگ جلا نہیں سکتی تو ڈالتے کیوں ہو؟ کہا اس کا میل چھڑانے کے لیے، اس کے داغ دھبے چھڑانے کے لیے. بزرگوں اور دوستوں، اولیاء کرام، علماء کرام یہی تو فرماتے ہیں کہ سرکار کا امتی، مومن امتی جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی ہوتے ہیں، گناہوں کے دھبے بھی جسم میں لگے رہتے ہیں، گناہوں کا میل بھی اس کے دل میں رہتا ہے. لہذا جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آدمی نہیں جلے گا، اس کے گناہ جلیں گے. آدمی نہیں جلے گا، اس کے میل اور داغ دھبے جلیں گے. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب سے امت کے بڑے ولی غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید، کوئی بھی قادری جب تک کہ توبہ نہیں کر لے گا موت نہیں آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. تو بزرگوں اور دوستو، ابھی تک جن لوگوں نے غوث اعظم کا دامن تھام لیا ہے وہ فیضان والے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ایمان ہمارا سلامت رہے گا. اور جن لوگوں نے غوث پاک کا دامن ابھی نہیں تھاما وہ غوث پاک کا دامن تھام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں رجال الغیب بھی آتے ہیں، اس میں جن بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف انسانوں کے مرید پیر نہیں ہیں، سارے پیر دنیا میں ڈھونڈ ڈالیے سب انسانوں کے پیر، لیکن غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف انسانوں کے پیر نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بھی پیر ہیں. شہنشاہ جنات حضرت مقبول غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں. اور یہی نہیں، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں. یہ مقام ہے حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ غوث اعظم کو عطا فرمایا. تو اے قادریو، غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کی عزت کرنے والوں، غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہونے والوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تمہارے سروں پر ہے. مگر سچا قادری کون ہوتا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. ایک شیطان ابلیس ایک نورانی صورت بنا کر غوث اعظم کو بہکانے کے لیے آیا
بادل آئے، بادل میں سے ایک نورانی شکل نکلی، اس نے پکار کر کہا اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں۔ کیا کہا؟ اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، تیری عبادتوں سے میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، جا آج کے بعد سے تیرے اوپر سے نماز معاف کر دی۔ آج کل کے چھوٹبھئیے ولی ہوتے، پیر ہوتے، جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار ہو گیا ہم کو، نماز ہماری اوپر سے معاف ہو گئی۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ جب پیغمبر خدا سے نماز معاف نہیں ہوئی تو میں امتی ہو کر مجھ سے کیسے نماز معاف ہوگی؟ غوث اعظم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، سب طاقتیں اللہ ہی کو حاصل، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں۔ جیسے ہی لاہور پڑھا ادھر سورت دھواں دھواں ہو گئی، جل کے خاک ہو گئی۔ حضرت جی آ گئے تسبیح لیے ہوئے، یہ بڑی تاریخ۔ کون؟ شیطان، جس کو وہاں مارا گیا ابر میں، وہی پھر زندہ ہو کے پھر آیا۔ آنے کے بعد اے عبد القادر واقعی تم اللہ کے ولی ہو، اے عبد القادر واقعی تم اللہ کے ولی ہو۔ 70 ولیوں کو، 70 پیروں کو میں نے یہی شکل بنا کے بہکایا، مگر واقعی تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ غوث اعظم نے پھر لاہور پڑھا، کہا کم وقت علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ علم کی کیا اوقات، سب سے بڑا علامہ تو شیطان تھا، تو ہی تھا سب سے بڑا علامہ۔ تو شیطان بہکاتا بھی ہے۔ غوث اعظم کے سچے مرید بنو تو غوث اعظم کی تعلیمات پر بھی عمل کرو۔ غوث اعظم نے اپنے اوپر سے نماز معاف نہیں کروائی، بلکہ خوش ہونے کے بجائے آپ نے لاہور پڑھ کے شیطان کو جلا دیا۔ شیطان غوث اعظم سے بہت ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کتا جانتے ہو کہ کسے کہتے ہیں؟ 6 پیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے کتا جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ڈر کاہے کر رہے ہو بھائی؟ کتنے پیر کا کتا ہوتا ہے یہاں پورے ویلور میں؟ 40 پیر کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں کتا کسے کہتے ہیں؟ آپ کی گلی سے کتا گزر رہا ہے، آپ کے بچے نے ایک پتھر اٹھایا، مارا کھینچ کے کر کے بھاگ گیا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ایک مسٹر صاحب صبح صبح نکلے، ان کے کتے کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا، اس میں چین لگی ہوئی، اس میں چین لگی ہوئی، سلسلہ لگا ہوا، زنجیر لگی ہوئی، ایک کتے کے پٹے میں آخری سرا اور ادھر کا شروع کا سرا مالک کے ہاتھ میں، سبحان اللہ کا، مالک کا ہاتھ۔ اب کسی کے اندر طاقت ہے کہ اس کو ڈنڈا مارے؟ کتے کو پتھر مارے؟ کسی کے اندر طاقت ہے؟ نہیں۔ تو غوث اعظم کے در کے کتے بن جاؤ، غوث اعظم کے سگ بن جاؤ، غوث اعظم کے مرید بن جاؤ، تو یہ شیطان آوارہ کتوں کو چھیڑتے ہیں جس طریقے سے بچے، ویسے ہی جو مرید نہیں ہوتا ہے اس کو شیطان گیند کی طرح کھیلتا ہے، کبھی ادھر سے مارے گا کبھی ادھر سے مارے گا۔ لیکن غوث پاک کے در کا کتا جو ہوتا ہے، شیطان گھبراتا ہے اس کو پریشان کرنے سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کتا معمولی کتا نہیں ہے، غوث کے نام کا پٹا اس کی گردن میں پڑا ہوا ہے، زنجیر سیاہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے ہلا دیا انصاف کی زنجیر کو، غوث اعظم کو خبر ہو جائے گی اور وہ میری خیر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد۔ اچھا چین جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کتا تو جانتے ہیں آپ، ہم کو معلوم ہو گیا۔ چین کیسی ہوتی ہے؟ ایک کڑی ایسے، اس کے اندر دوسری کڑی ایسے، پھر اس کے اندر تیسری کڑی ایسے، یہی تو چین ہوتی ہے نا۔ اسی کو زنجیر کہتے ہیں، اسی کو عربی میں سلسلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ۔ اب ایک زنجیر ہے پنکھے پہ لگی ہوئی، بٹن لگا ہوا ہے،
تو اس زنجیر کا سرا آخری سرا ہمارے ہاتھ میں. تو اب جب ہم زنجیر ہلائیں گے تو اوپر والے زنجیر کو کڑی کو خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. بلکہ سوئچ آف ہے تو آن ہو جائے گا، اگر آن ہے تو آف ہو جائے گا. تو پہلے والے سرے سے آخری والے سرے کو زنجیر کی خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے غوث اعظم کا مرید قیامت تک چاہے جتنی کڑیاں بڑھتی چلی جائیں، لیکن آخری مرید غوث پاک کا غوث اعظم کو پکارے گا، غوث اعظم کو خبر ہو جائے گی اور غوث اعظم کی مدد اس کے سامنے حال ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور ایسی غلامی عطا فرمائے کہ انہوں نے شریعت کو ہمیشہ برقرار رکھا. ان کے مرید بن کے مولا کو مولا ہم کو بھی غوث پاک کا سچی اتباع کرنے کی، اور جو عین اتباع رسول ہے وہی اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب مریدوں کو، ہم سب غوث اعظم کے در کے کتوں کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. ہم کو ایمان پر ہی زندہ رکھ مولا، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. الفاتحة. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ، ہدایت صاحب کے مکان میں ہم سب نے جو کچھ بھی کہا سنا ہے پروردگار اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور ہم نے قرآن پاک کی جو بھی سورت کی تلاوت کی ہے، اور گھر والوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت سے مروب ہو کر، منسوب ہو کر 11ویں شریف کا فاتحہ غوث پاک کا اہتمام کیا ہے، پروردگار اس میں ہم سب سے جو کچھ غلطیاں ہو گئی اسے معاف کر دے، جو کچھ کمیاں رہ گئی وہ اپنی ہزارہا رحمتیں برکتیں شامل فرما کر ان کمیوں کو پوری فرما دے. پروردگار اپنے فضل و کرم سے یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں نظر ہے تیرے ناچیز بندوں بندیوں کی طرف سے، مولا اس کو تحفتاً قبول فرما لے. مالک مولا اس کا ثواب اپنے حبیب و محبوب دانائے غیوب ہمارے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا دے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے اور طفیل سے اس کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ارواح جلیلہ کو پہنچا دے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے تمام جن و انس کے کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین کو نام بنام فردن فردن اس کا ثواب عطا فرما. خاص طور پر مولا اپنے محبوب کے محبوبی حضرات اہل بیت اطہار امہات المومنین خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین کرام تبع تابعین کرام ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کو اس کا ثواب عطا فرما. شہداء اسلام کو خاص طور پر شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچا. پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے مرکز عقیدت حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث صمدانی ابو محمد میرا الشیخ السید عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں اس کا ثواب خاص طور پر پہنچا دے. پروردگار خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد کو اس کا ثواب عطا فرما. تمامی روئے زمین کے
سلاسل کے مشائخ کرام کو اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ ربانیہ کے جمیع مشائخ کرام کو اس کا ثواب نام بنام پہنچا۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے اس گھر میں جس میں 11ویں شریف ہوئی ہے، غوث اعظم کا تذکرہ ہوا ہے، وحی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا تذکرہ ہوا ہے، پروردگار اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس گھر سے تمام برائیوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، آصیب کو، بلیات کو، خلل کو، سب کو دفع فرما دے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو بالا مال فرما، پروردگار جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی روزی میں کشائش اور وسعت عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، پروردگار ہم سب کو اشرار کے شر سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، مولا ہم سب کو نظر بد سے بچا، غوث اعظم کے ہر مرید کو سنت و شریعت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مرادیں ہوں، آمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔